اس آیت میں یہ ہے کہ جو ہم مدد کرتے ہیں دوسرے کی، اس کا ذکر ہے الذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ جو بلیورس ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کسی کو جب دیتے ہیں تو کا دل ہل رہا ہوتا ہے، دہل رہا ہوتا ہے، ڈر سمایا رہتا اندر، دل کے اندر. اس پر غور کرنے سے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ جب آپ دیتے ہیں کسی کو تو آپ ہوتے ہیں گیور، وہ ہوتا ہے ٹیکر. آپ کو تو فخر آنا چاہیے کہ میں دینے کی پوزیشن میں ہوں، وہ لینے کی پوزیشن میں، تو ایک پرائڈ آنا چاہیے، آپ کو عجب آنا چاہیے، ناز آنا چاہیے، کبر آنا چاہیے. لیکن قرآن میں بتایا گیا ہے کہ نہیں، اس کے برعکس ہوتا ہے کہ دل میں ڈر سمایا ہوا ہوتا ہے. اس سے میں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ خود اپنی تصویر دیکھتا ہے آدمی. جب وہ دیکھتا ہے دوسرے کو غریب، یتیم، محتاج، اس کو یاد آتا ہے کہ ایسے ہی میں بھی آخرت میں ہو جاؤں گا. دنیا میں وہ محتاج ہے، آخرت میں خود محتاج ہو جاؤں گا. یہ چیز اس کے دل کو تڑپا دیتی ہے اور اس کا دونا ایک دعا بن جاتا ہے، خدایا ایک دن میں بھی تیرے سامنے محتاج کے حیثیت سے حاضر ہوگا، تو اس وقت مجھے محروم نہ رکھ. تو یہ جو آیت میں تصویر دی گئی ہے بلیور کی، کہ وہ ہر واقعے میں اپنے لیے ایک نصیحت لیتا ہے. جیسے مشہور واقعہ ہے کہ مدینہ میں ایک مسلمان نے اپنے اس کو خادم کو لگے وہ مارنے لگے. وہ رسول اللہ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ تم جتنا تم کو طاقت ہے اس غلام کے اوپر، اس سے زیادہ طاقت تم کو خدا کا تمہارے اوپر. یہاں پہ یہ سبق دیا آپ نے کہ تم اس خادم کو، اس کمزور انسان کو دیکھ کر کے یہ یاد کرو کہ میں بھی اسی طرح کمزور ہوں گا خدا کے سامنے. تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا مارنا، اس کو کہا کہ تو آزاد ہے آج سے. تو اس آیت میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ بلیور جو ہوتا ہے اس کا دینا کس قسم کا ہوتا ہے. اس دینے میں اپنی تصویر دیکھتا ہے تو اس کا دینا بھی دعا بن جاتا ہے. دعا بظاہر دے رہا ہے کسی کو کچھ مال، دل میں دعا نکل رہی ہے کہ خدایا ایسے میرا حال ایک دن ہونے والا ہے کہ میں محتاج حیثیت سے تیرے سامنے پہنچوں گا، تو اس کو تم سے محروم نہ رکھ کر، اس وقت تم اس کو محروم نہ کر. تو یہ بلیور کی تصویر ہے، میں سمجھتا ہوں.